السلام علیکم پیارے ساتھیوں، خوش آمدید ہمارے چینل جگنو کہانیوں پر۔ پیاسی بستی کی بیٹی، ایک دل چھو لینے والی محبت اور جدوجہد کی کہانی۔ پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں نور پور میں زندگی بہت مشکل تھی۔ وہاں نہ گیس تھی، نہ اچھی سڑکیں اور نہ ہی پینے کے صاف پانی کی سہولت۔ گاؤں کے لوگ برسوں سے پانی کی کمی کا شکار تھے۔ عورتیں اور بچیاں روزانہ کئی کلومیٹر دور پہاڑی چشمے سے پانی بھر کر لاتی۔ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا دھوپ، پانی لانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشکل کام تھا۔ اسی گاؤں میں ایک 18 سالہ لڑکی عائشہ اپنے والدین اور 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ نہایت محنتی، شریف اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی، اس لیے گھر کی زیادہ تر ذمہ داریاں عائشہ کے کندھوں پر تھی۔ ہر روز فجر کی اذان سے پہلے عائشہ جاگ جاتی، سب سے پہلے چولہے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتی، پھر گھر کی صفائی کرتی، جانوروں کو چارہ ڈالتی اور اس کے بعد 2 بڑے مٹکے اٹھا کر پانی لینے روانہ ہو جاتی۔ پانی کا چشمہ گاؤں سے تقریباً 4 کلومیٹر دور تھا۔ راستہ کچا اور پتھریلا تھا۔ گرمیوں میں زمین تپتی ہوئی آگ لگتی اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوائیں جسم کو کاٹتی محسوس ہوتی۔ ایک صبح عائشہ اپنی سہیلی نادیہ کے ساتھ پانی لینے جا رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ عائشہ، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے؟ نادیہ نے پوچھا۔ عائشہ مسکرا کر بولی، خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے، لیکن ہمارے نصیب میں شاید یہی لکھا ہے۔ نادیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ بڑا مہربان ہے، شاید ایک دن کوئی معجزہ ہو جائے۔ دونوں ہنس پڑی اور پانی بھرنے لگیں۔ گاؤں کے لوگ برسوں سے حکومت سے پانی کی درخواستیں کر رہے تھے، لیکن ہر بار صرف وعدے ملتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ شہر سے کچھ لوگ پانی کے لیے منصوبے کا جائزہ لینے آ رہے ہیں۔ پورا گاؤں حیران تھا کیونکہ پہلے کبھی کوئی افسر اتنی دور نہیں آیا تھا۔ اگلے دن سفید گاڑیوں کا ایک قافلہ گاؤں میں داخل ہوا۔ ان میں ایک 25 سالہ نوجوان انجینئر بھی تھا جس کا نام زین تھا۔ زین ایک تعلیم یافتہ اور نرم دل نوجوان تھا۔ اس کا تعلق شہر کے ایک اچھے خاندان سے تھا، لیکن وہ دیہاتی علاقوں میں خدمت کا جذبہ رکھتا تھا۔ گاؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے دیکھا کہ عورتیں سر پر بھاری مٹکے اٹھائے پانی لا رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، آج کے دور میں بھی لوگ اتنی مشکل سے پانی حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھی نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسی دوران زین کی نظر عائشہ پر پڑی جو ایک بھاری مٹکا اٹھاتے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ راستے میں اس کا پاؤں پھسلا اور مٹکا زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ پانی مٹی میں بہنے لگا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پانی لانے کے لیے اسے کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑا تھا۔ زین فوراً اس کی طرف بڑھا، آپ ٹھیک ہیں؟ عائشہ نے شرماتے ہوئے سر ہلایا، جی میں ٹھیک ہوں، لیکن پانی تو ضائع ہو گیا۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہماری زندگی میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جملہ زین کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد زین اکثر گاؤں کے مختلف حصوں کا معائنہ کرتا اور عائشہ سے معلومات لیتا۔ عائشہ اسے لوگوں کے مسائل بتاتی، بچوں کی مشکلات بتاتی اور عورتوں کی روزمرہ کی تکلیفوں کا ذکر کرتی۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں کے درمیان اعتماد پیدا ہو گیا۔ زین کو عائشہ کی سادگی اور سمجھداری پسند آنے لگی، جبکہ عائشہ زین کے اخلاق اور خدمت کے جذبے سے متاثر تھی۔ مگر ہر کہانی میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ گاؤں کا ایک بااثر شخص چودھری سلیم اس منصوبے کے خلاف تھا۔ وہ لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا اور اس سے ڈر تھا کہ اگر گاؤں میں ترقی کر گیا تو اس کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ اس نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی، یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی پانی نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ دوسری طرف لوگوں نے عائشہ اور زین کے بارے میں بھی باتیں بنانا شروع کر دی۔ یہ بات عائشہ کے والد تک پہنچی، وہ پریشان ہو گئے۔ عائشہ، آج کے بعد اس لڑکے سے دور رہنا، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اسے اپنے والد کا احترام تھا، اس نے زین سے ملنا کم کر دیا۔ زین نے یہ تبدیلی محسوس کی، مگر وہ سمجھ گیا کہ کیا وجہ ہے۔ اس نے فاصلے کا احترام کیا اور پوری توجہ منصوبے پر لگا دی۔ کئی ماہ گزر گئے، آخر کار منصوبہ منظور ہو گیا۔
گاؤں والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مزدور آئے، مشینیں آئیں اور پائپ لائن بچھانے کا کام شروع ہو گیا۔ عائشہ روزانہ دور سے یہ سب دیکھتی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی۔ ایک دن شدید بارش کے باعث تعمیر کا کام رک گیا۔ پہاڑی علاقے میں سیلابی ریلا آ گیا اور کئی پائپ بہہ گئے۔ لوگ مایوس ہو گئے۔ چودھری سلیم نے پھر کہنا شروع کر دیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ لیکن زین نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ دن رات محنت کی۔ کئی ہفتوں کی مسلسل کوششوں کے بعد کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ پورا گاؤں مرکزی چوک میں جمع تھا۔ نئے لگائے گئے نل کے سامنے بچے، بوڑھے، عورتیں سب کھڑی تھیں۔ زین نے گاؤں والوں سے کہا، چند لمحوں بعد پانی کی ایک صاف شفاف دھار نل سے نکلنے لگے گی۔ چند سیکنڈ کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر خوشی کے نعرے بلند ہوئے، بچے تالیاں بجانے لگے، عورتیں خوشی سے رونے لگیں، عائشہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے روزانہ کئی کلومیٹر دور پانی لینے نہیں جانا پڑے گا۔ اس کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی شام پورے گاؤں میں جشن کا ماحول تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ چند دن بعد زین اپنے والدین کے ساتھ عائشہ کے گھر آیا۔ اس نے عزت اور احترام کے ساتھ عائشہ کے والد سے اس کا ہاتھ مانگا۔ عائشہ کے والد نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولے، بیٹا میں نے تمہیں قریب سے دیکھا ہے، تم اچھے انسان ہو۔ اگر میری بیٹی بھی راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عائشہ شرم سے سر جھکا گئی۔ یوں دونوں کی منگنی طے ہو گئی۔ چند ماہ بعد پورا گاؤں ان کی شادی میں شریک ہوا۔ یہ صرف دو دلوں کا میلاپ نہیں تھا، بلکہ امید، محنت اور کامیابی کی خوشی بھی تھی۔ شادی کے بعد زین اور عائشہ نے گاؤں چھوڑنے کے بجائے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا اسکول قائم کیا تاکہ گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ پھر ایک صحت مرکز بنایا گیا تاکہ لوگوں کو علاج کے لیے دور نہ جانا پڑے۔ کچھ سال بعد نورپور ایک ترقی یافتہ گاؤں بن چکا تھا۔ جہاں کبھی پانی کے لیے لمبی قطاریں لگتی تھیں، وہاں اب ہر گھر میں نل موجود تھا۔ جہاں کبھی بچے تعلیم سے محروم تھے، وہاں اب اسکول میں سینکڑوں بچے پڑھتے تھے۔ اور جب بھی کوئی نئے آنے والے سے پوچھتا کہ اس تبدیلی کا آغاز کیسے ہوا، تو لوگ مسکرا کر ایک ہی نام لیتے، عائشہ، پیاسی بستی کی وہ بیٹی جس نے امید کا چراغ کبھی بجھنے نہیں دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی میری اچھی لگی ہے تو اس پہ پیارے پیارے کمنٹس کریں، اور آپ بھی اپنی رائے میں بتائیں کہ ایک گاؤں میں کون کون سی سہولتیں ہونی چاہیے اور اس پہ حکومت کو کیا اقدامات کرنا چاہیے تاکہ گاؤں کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔